بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بشر الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر ہمیں. آج ہمارا یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور اس کا پرپس تھا کہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا جائے. وہ اسٹوڈنٹس جو باہر کے ممالک میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو خاص طور پہ یو ایس اے میں پی ایچ ڈی یا ایم فل کرنا چاہتے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے آج ہم نے پوڈ کاسٹ یہ کرنے کے بارے میں سوچا. اور آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں نعیم عباس ملک صاحب، باقی اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں. یہ خود پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یو ایس اے سے. تو ہم ان سے جانیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم میں سے کوئی یا اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، سننے والے یا فالوور یا ویورز، وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یو ایس اے سے یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے، کیسے اپلیکیشن پروسیس ہوگا، کیا وہاں مشکلات ہوں گی، کتنے ایکسپینسز آ سکتے ہیں، فنڈنگ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. تو اوور آل یہ پوڈ کاسٹ جو ہے یہ فارن ایجوکیشن کے حوالے سے، فنڈنگ کے حوالے سے، اسکالرشپ کے حوالے سے، خاص طور پہ یو ایس اے میں تعلیم کے حوالے سے، یا وہاں کیسے پی ایچ ڈی یا ایم فل میں ایڈمیشن لیا جائے، یا جو لینا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی انفارمیشن ہم لینے کی کوشش کریں گے. تو ہم دونوں ڈسکس کرتے ہیں اس معاملے کو. میں خود بھی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میرے اسٹوڈنٹس کو، کہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں ایئر یونیورسٹی سے. تو کچھ اپنا تجربہ بھی شیئر کروں گا. میں نے بھی کہیں اپلائی کیا ہوا ہے فارن کے لیے ایک یونیورسٹی میں، تو اس پہ بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو السلام علیکم نعیم عباس ملک صاحب. بہت شکریہ آج آپ نے ٹائم نکالا ہے ہمارے لیے. تو ویسے بھی ہمارا یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے، پہلا تجربہ ہے. دیکھتے ہیں یہ کیسا جاتا ہے، اس کی ریکارڈنگ کیسی ہوتی ہے، فیڈ بیک کیسا آتا ہے، اور کیا اس سے ہمارا پرپز ہے کہ تعلیم کو پھیلایا جائے اور نالج اور انفارمیشن دی جائے ایجوکیشن کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروا دیں. ویسے تو میں نے چھوٹا سا کروا دی، لیکن چلیے آپ تھوڑا سا اور اس کو کروا دیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا، کیونکہ یہ ایسی پلیٹ فارم ہے جس سے آپ اپنی بات جو ہے کئی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور میں یہ سوچ بھی رہا تھا کہ اپنی یونیورسٹی میں، کیونکہ میں ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں، اسٹڈی لیو پہ ہوں، تو میرا پروگرام تھا کہ ادھر لوگ اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کروں، ان کو تھوڑا اویئرنیس بندہ دے سکتا ہے کہ جی آپ. کیونکہ میں جب وہاں پہ تھا ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی میں، تو مجھے کافی جو لوگ ملتے تھے، دوست احباب، تو مجھے یہی سجیسٹ کرتے تھے آپ چائنا وغیرہ چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں جہاں پہ آسان ہوتا ہے اور اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور میں نے یہ لوگ اسٹوڈنٹ میں آبزرو کیا کہ یہ چونکہ یہاں پہ تھوڑا جی آر ای وغیرہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور باقی چیزیں جیسے ٹوفل وغیرہ، تو لوگ اس طرف یو ایس کا میں نے دیکھا لوگ نہیں سوچتے. یو کے یورپ وغیرہ کا پھر لوگ سوچتے ہیں، اور چائنا میں موسٹلی لوگ جاتے ہیں اور ادھر ادھر جو ہیں. تو یو ایس کا ایک تو فرسٹ بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کا انگلش ایز اے لینگویج ہے، ٹھیک ہے، اکیڈیمیا کی لینگویج ہے. اینڈ میں نے میرا جتنا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں ہمارے ساتھ ایک کولیگ ہیں جو آسٹریلیا سے پی ایچ ڈی کر کے آئی ہیں، ان بس پوسٹ ڈاک کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. صحیح ہے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یو ایس از بیسٹ ان ٹرمز آف اکیڈیمیا، یو ایس از بیسٹ ان ٹرمز آف جاب ایکسپیرینس اینڈ ایوری تھنگ. بالکل صحیح. تو میں یہی سجیسٹ کروں گا اسٹوڈنٹس کو، صحیح ہے. باقی جو بھی لوگ وزٹنگ اسکالر بھی جانا چاہتے ہیں یا پوسٹ ڈاک بھی جانا چاہتے ہیں، تو آئی تھنک یو ایس از دا بیسٹ پلیس فار ارننگ ایز ویل اینڈ فار یور ریسرچ ایکسپیرینس اینڈ لیٹر آن ایز اے کولیبوریشن ایز ویل. بالکل، اس پہ بات کریں گے کہ وہاں ارننگ کے کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں. جی آر ای آپ نے ایک مینشن کیا ہے، تو بتا سکتے ہیں ہمارے جاننے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، کہ یہ جی آر ای کیا ہے اور کیا، یعنی ساتھ ہی میرا سوال ہے، اگر آپ ساتھ اس کو جواب اکٹھا دے دیں کہ جی آر ای کیا کمپلسری ہے ساری پی ایچ ڈیز کے لیے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹیز ٹو یونیورسٹیز. اوکے. اور کچھ یونیورسٹیز ویو آف بھی کر دیتی ہیں بعض کا، اگر آپ کا ریسرچ پبلیکیشنز اچھی ہیں اور آپ کا کوئی ہے اچیومنٹس ہیں، تو وہ ویو آف بھی کر سکتی ہیں. تو اس طرف میں اس کو ایز اے نیگیٹو نہیں، اس کو ایز اے پازیٹیو سوچیں. اور ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جی آپ چونکہ آپ نے کامیاب ہونا ہے، تو
کوئی شارٹ کٹ اس کوئی لائف میں نہیں ہے، لائف میں نہیں بالکل ہوتا. ٹھیک. اچھا جی آر ای جو ٹیسٹ ہے یہ پاکستان میں کنڈکٹ ہوتا ہے، اس کے لیے یو ایس سے جا کے تو نہیں ٹیسٹ دینا پڑتا، پاکستان یہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے. اس کی اپروکسیمیٹلی کیا فیس ہے؟ جب میں نے دیا تھا تو میرے خیال سے اراؤنڈ 200 کے قریب تھا ڈالرز. $200 جو ہے وہ جی آر ای کی فیس ہے. اور یہ اسلام آباد اور لاہور بڑے شہروں میں اس بڑے کے امتحانات ہوتے ہیں. شہر یہ سال میں کسی بھی وقت دے سکتے ہیں یا اس کا کوئی آتی رہتی ہیں ان کی ڈیٹس آتی رہتی تھرو ہیں؟ آؤٹ دا ایئر ہوتا ہے. تھرو آؤٹ دا ایئر یہ چلتا رہتا ہے، جیسے آئلز اور جی، ٹافل کا جی، چلتا اسی رہتا ہے، طرح. بالکل جی آر ای کا ایگزام بھی. اور یہ ضروری ہے، کمپلسری، آلموسٹ 90% کمپلسری ہے یو ایس اے میں. پی ایچ ڈی ایم فل کرنے کے لیے بھی کمپلسری ہے کہ یس آئی تھنک میرے دوست ہیں تو انہوں نے جی آر ای نہیں کیا ہوا تھا اس وقت کووڈ تھا تو اس میں اس کی ڈیٹس بھی نہیں ملنی تھی. انہوں نے اپلائی کیا تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ جہاں پہ میں کام کروں تو صحیح ہے. مجھے بتا رہے تھے، انہوں نے کہا تھا اگر اس سال آپ کا نہیں ہوگا تو آپ نیکسٹ ایئر اپلائی کریں. بالکل تو ڈپینڈ کرتا ہے. یس پھر پی ایچ ڈی کے لیے بھی مانگتے بیکاز چونکہ یو ایس اپرچونیٹیز تو بہت ہیں ہیں. اور میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اتنی اپرچونیٹیز ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. لینڈ آف اپرچونیٹیز، مطلب صحیح کہتے ہیں کہ لینڈ آف بالکل لینڈ آف اپرچونیٹیز ہیں اور ہر کسی کے لیے اوپن ہے. اور ٹھیک ہے، اور بٹ یہ ہے کہ آپ کو جانا ہے، اس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. تھوڑی سی جی آر ای وغیرہ اس کے لیے تھوڑا سا میں یہ بتا دیں کیونکہ تاکہ اسٹریم لائن رہے کہ آپ کا اپنا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے. ایگریکلچر راولپنڈی میں آپ جاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے ابھی اسٹڈی لیو لی ہوئی ہے جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا، اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. کون سی یونیورسٹی؟ ابھی وہ شاید نام آپ نے نہیں لیا ابھی یونیورسٹی کا. اور آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا ہے، ریسرچ ایریا کیا ہے، تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. پھر فردر ہم سوال پوچھتے ہیں فائنانس کے بارے میں، ٹریول کے ایکسپیرینس کے بارے میں، وہ بھی آپ سے باتیں بھی پوچھ لیں گے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. میرا میٹرک جو ہے ملتان سے تھا میرا، اور پھر میں نے ایف ایس سی جو ہے سید کالج اور پنڈی سے کی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور پھر چونکہ یوزلی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کوئی اس طرح گول سیٹ نہیں تھا مائنڈ میں کسی میڈیکل میں جانا ہے، پری میڈیکل تھا. بٹ میں آپ کو صحیح بتاؤں فیئرلی سنسیئرلی کہ ان مائنڈ I was not confident that I'm going to medical. Maybe I was not interested as well, and so I never tried hard to go into the medical field. So یہ ہے کہ کلیئرٹی نہیں تھی آپ مائنڈ میں نا کہ ہم کرنا کیا ہے لائف میں. تو اور کہیں ایڈمیشن نہیں ملا. جو سچی بتاؤں تو ایرڈ یونیورسٹی میں ڈفرینٹ ایڈمیشنز اوپن تھے تو ایگریکلچر میں بھی اوپن تھا تو اس کی فی بہت کم تھی. تو اس میں مجھے انٹرسٹنگ بھی لگا اور اس میں فی بھی کم تھی. صحیح ہے. اس میں نے اپلائی کر دیا. رائٹ. تو ایڈمیشن ہو گیا خوشحال کے کوٹا بیس کچھ سیٹس تھیں وہاں پہ میرا ایڈمیشن ہوا. تو بی ایس جیسے اسٹارٹ ہوا تو میں ٹیوشنز بھی اسٹارٹ کی ساتھ. تو دن کو یونیورسٹی اور پھر شام کو ٹیوشن بھی پڑھانا. اور جب ہم اکیلے بھی رہتے تھے تو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ وہ بھی بندہ کرتا تھا. پہلے انکل کے پاس ہم رہے، انکل عباس اور انکل لازم حسین ان کے پاس رہے. پھر لیٹر آن شفٹ ہو گیا ہم فلیٹ میں. تو یہ سارا ایکسپیرینس بھی بی ایس کے دوران تھا. ٹیوشنس اور پھر ساتھ میں کھانا پکانا یہ وہ، ساتھ میں اپنا اسائنمنٹس وغیرہ بھی کر لیں. تو یہی تھا کہ سروائیول اچھا سروائیول ہوتا رہا اس طرح کی. مطلب وہ ایگریکلچر میں پھر آپ نے ماسٹرز کی. ایگریکلچر میں میرا بی ایس یعنی سینئر ایجوکیشن ہو گئی. ٹھیک ہے. ڈیورنگ بریک بٹوین آفٹر بی ایس سو میرے بہت ہی کائنڈ ٹیچر تھے ہیں بلکہ ڈاکٹر مختار احمد. اگرانومی ڈپارٹمنٹ میری اگرانومی میں ہی بیچلر اسپیشلائزیشن ایگریکلچر. وہ اگرانومی میں ہی میرے ٹیچر تھے. تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ اس دوران جو ہے ریموٹ سینسنگ جی آئی ایس کا ایک کورس ہے سروے پاکستان نے آپ کا کیا ہوا ہے. جی آئی ایس ریموٹ سینسنگ 2 مہینے کا کورس ہے. تو وہ آپ کر لیں، آپ ٹائم ویسٹ نہ کریں. رائٹ. تو فرسٹ ٹائم he introduced GIS to me. So I visited Survey of Pakistan and
I came, and so they told me that in morning session there are no seats available, only few seats available in the evening session, and Right. fee for that session for the evening, for both morning and evening, is 25,000. Mm. So then I realized that it was 2007 and 8. So I realized that this field is, I mean, interesting, and also it is something valuable, and I mean market Scope based है, हाँ, scope, future है, future future has. है. Yes. So it clicked in my mind. So I don't have that money, so I couldn't join. नहीं कर सका. फिर उसी दौरान संडे के न्यूज़पेपर में एक ऐड आया, नस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद की तरफ से. सही. और उसमें मास्टर्स का एडमिशन था, नोट्स एंड जीआईएस. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ था कि आपका कोई भी साइंस बैकग्राउंड हो, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर वाले भी अप्लाई करें. तो आई थॉट कि आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे वो फील्ड भी लग रही थी क्लिक. और उसके बाद मैंने सर्च भी करना शुरू कर दिया उस फील्ड के. राइट. तो मैंने अप्लाई कर दिया और उसके लिए गैट टेस्ट होता था जनरल, वो भी मुश्किल से पास हो गया. ठीक है. और फिर एडमिशन हो गया. फिर फ़ी देने की बारी आई. फ़ी के लिए हमारे अराउंड 60,000 थी फर्स्ट टाइम की. तो दैट बड़ी ज़्यादा फ़ी थी, बिल्कुल उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते थे. और उसके लिए फिर मैंने वालिद साहब को कहा, तो उन्होंने उस वक्त हमारे पास लाइफ स्टॉक होता था हमारे मवेशी, तो उसमें से एक हमने भैंस बेची. भैंस बेच के हमने उसकी फ़ी हमने पे की. फिर वो ट्यूशन वाला सिलसिला जारी किया. फिर नेक्स्ट जो है मैं ट्यूशन से उसको पे करता रहा. लेकिन वो बड़ा प्रेशर था, क्योंकि न्यू फील्ड थी. और जो मेरा बैच था उसमें काफ़ी लोग एक्सपीरियंस्ड थे, जिनका पहले से जीआईएस में बैचलर था, जो कि स्पेस साइंस डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से करके आए हुए थे बैचलर्स. और कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी थे हमारे साथ. तो काफ़ी जो थे जिनका बैकग्राउंड था, तो उसमें और टफ हो गया था, चैलेंजिंग था. बट तो ये है कि चैलेंज को एक्सेप्ट किया. और ट्यूशन वगैरह के साथ पढ़ाने के साथ उसमें प्रोग्रामिंग भी फर्स्ट टाइम पढ़ी. वो एक नया एक्सपीरियंस था, बहुत टफ था. बहुत डरते थे हम प्रोग्रामिंग से, लेकिन डरना नहीं चाहिए, उसको सीखना चाहिए. और यही मैं हम लोग से शेयर करूँगा. तो जीआईएस में फिर आपने फर्दर मतलब स्पेशलाइजेशन की, और फिर इसी बेस पे आपने मेरे ख्याल में इसको एक्सटेंड किया है पीएचडी की तरफ. जी. तो पीएचडी में मतलब आपने यूएसए को सिलेक्ट किया है. तो क्या प्रोसेस था, मतलब इस आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस से ज़ाहिर नए जानने वालों को, नए सुनने वालों को, नए एक्सपायरेंट्स स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक रहनुमाई होगी. तो क्या आपने स्कॉलरशिप ली आई थिंक एचईसी की, तो थोड़ा उसके बारे में बताइएगा. जी. तो मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड बता दूँ. ओके. कि जब मास्टर होगी मेरी, तो उसके बाद मैंने एक प्राइवेट फर्म ज्वाइन की. ठीक है. वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था. सिटी पल्स मैंने ज्वाइन की, और वहाँ पे बड़े अच्छे हमारे दोस्त थे, डॉक्टर कदीर एंड डॉक्टर नाजिर. उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ठीक है. उसके बाद फिर मैंने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जीआईएस ऑफिसर भी काम किया. उसी दौरान एरेड में एडमिशन पोस्ट आई लेक्चर. आई वाज वेरी लकी दैट आई वाज सिलेक्टेड. वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस डॉक्टर मुबशर रियाज खान साहब से बड़ा अच्छा रहा. आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम. और वहाँ पे जो मेरे दो और कोलीग्स थे, डॉक्टर मोहम्मद हसन एंड डॉक्टर इमरान, उन्होंने मुझे बड़ा पुश किया कि आपने एक तो यहाँ से पीएचडी नहीं करनी, और ना चाइना और नॉन इंग्लिश कंट्रीज से करनी. सो दे वर वेरी मच, आई मीन वेस्टर्न कंट्रीज में चाहते थे, इंग्लिश कंट्रीज चाहते थे, वहाँ से आप करें एडवांस. तो उनमें से भी उन्होंने यूएस उन्होंने मुझे कर दिया. सो मेरा एक माइंड उन्होंने बना दिया. तो लेकिन सबसे पहले मेरा ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हुआ, लेकिन वहाँ पे भी मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली. तो आप लोगों को ये भी मैं बता दूँ कि स्कॉलरशिप के बगैर इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप वहाँ पे कर लें. तो लेकिन स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आप अप्लाई करें. आप थोड़ा स्किल सेट है रेलेवेंट, और आप जो है बिल्कुल रेलेवेंट नहीं भी है, लेकिन अगर आप अच्छा स्कॉलरशिप यहाँ से में एक हिंट मिलता है और एक क्वेश्चन भी आता है
کہ اسکالرشپ کے بغیر یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جائے گا مڈل کلاس فیملیز کے لیے، لوور مڈل کلاس کے لیے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، اسکالرشپ نہیں ہے لیکن وہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے، تو پھر آپ کیا لگتا ہے کہ 1 ایئر کا کتنے کا ایکسپینس آ جاتا ہے رفلی؟ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ مل جاتی ہے، آپ یہاں سے چلے کوشش کریں تو اسکالرشپ مل جائے، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کنفرم ملے گی، کنفرم ملے گی ماسٹرس کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ بیچلر میں تو مشکل ملتی ہے، بیچلر میں اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتا ہے، صحیح گریجویٹ اسٹوڈنٹ بہت کم ہوتے ہیں اور ان کو چاہیے بھی ہوتے ہیں، ادھر بہت ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے، تو ہائر ایجوکیشن کے لیے ڈیمانڈ ہے۔ اچھا، یہ اس کا مطلب ہے کہ لوکل جو اسٹوڈنٹ ہے یو ایس اے کا، اس کا مطلب وہ ہائر ایجوکیشن میں کم انٹرسٹڈ ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے اسپیس پر بھی زیادہ بہت ایک تو بیچلر بہت کم کرتے ہیں لوگ، اور ماسٹرز بالکل ہی کم، تو آلموسٹ بہت ہی کم کرتے ہیں، اور جو بیچلر نہیں کرتے وہ یوزلی ووکیشنل ٹریننگ اس طرح کر کے اپنی جابس وغیرہ، صحیح صحیح صحیح، تو وہ ان چیزوں میں نہیں کرتے ہیں، صحیح، لیکن جو کرتے ہیں پھر ان کو بڑی اچھی پوزیشن مل جاتی ہے کہ یو ایس کے لوگ جو ہیں پھر ان کو پرائورٹی مل جاتی ہے کی پوزیشن۔ نارملی 1 ایئر کی کتنی فیس ہے؟ جیسے ابھی میں نے لیڈز میں اپلائی کیا تو وہاں تو مجھے بتایا گیا کہ تقریباً جو ہے وہ $5,000 تک یا $4,500 تک فیس ہوگی، یعنی $5,000 کچھ آگے پیچھے سالانہ 1 ایئر کی بنے گی، جو میری فیس ایچ ای سی پے کرے گا اور باقی فنڈنگ بھی میرے پاس ہوگی۔ آپ کا وزٹنگ ہے، ریسرچر کے طور پہ میں لیڈز یونیورسٹی جانے کا سوچ رہا ہوں، مطلب اپلائی کیا ہوا ہے کہ فائنلی تو اس پہ نہیں ہوا، لیکن فیس کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ راؤنڈ اباؤٹ اتنی آپ کی 1 ایئر کی صرف فیس بنتی ہے، باقی جو آپ نے رہنا کھانا پینا ہے وہ الگ سے ہے۔ تو یو ایس اے میں کیا وہاں کتنی بنے گی راؤنڈ اباؤٹ؟ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈفرینٹ، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، جیسے ساؤتھ ڈکوٹا ہے، نارتھ ڈکوٹا اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں، اور اس طرح کی جو یونیورسٹیز وہاں پہ کم ہے فی، باقی اسٹیٹ سے لوگ ان اسٹیٹس میں آتے ہیں تاکہ یہاں پہ ان کی فی کم ہوتی ہے۔ یوزلی میں نے دیکھا لوگ وہاں پہ لون لے کے اپنی فی پے کر رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ یوزلی موسٹلی خود پے کر رہے ہوتے ہیں، صحیح صحیح، لون لے کے، اس لیے پھر جہاں پہ کم ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ جاتے ہیں، بڑی دور دور اسٹیٹ سے لوگ ادھر آتے ہیں۔ آپ کون سی یونیورسٹی سے کر رہے ہیں سر؟ میں ساؤتھ ڈکوٹا اسٹیٹ یونیورسٹی سے ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی اینڈ سینٹر فار ایکسیلنس ان جیو اسپیشل سائنسز۔ صحیح، اور آپ کو کتنے سال ہو گئے وہاں پہ بھی؟ یہ میرا تیسرا سال ہے۔ تیسرا سال ہے آپ کی ریسرچ سٹارٹ ہو گئی ہے؟ جی میرا ریسرچ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اچھا، دوسرا ہم نے پوچھنا تھا کہ یہاں پہ پی ایچ ڈی میں، جیسے میں ابھی ایئر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، میرا اور نعیم کا سبجیکٹ الگ ہے، میں انگلش لٹریچر، لنگوسٹک لٹریچر کا ہائبرڈ پروگرام ہے ہمارا، لیکن اوور آل پاکستان میں تقریباً یہ سیم ہی پیٹرن ہے پی ایچ ڈی کا۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے کورس ورک ہوتا ہے، 1 سال کورس ورک ہے، آل دو ہماری ایئر یونیورسٹی نے تو 1.5 سال تک کورس ورک لے گئے، کافی کریڈٹ آور ہمیں پڑھا دی انہوں نے، لیکن نارملی پریکٹس یہ ہے کہ 2 سیمسٹر کورس ورک ہوتا ہے، اس کے بعد پرپوزل ہوتا ہے، اور پھر آپ کی پی ایچ ڈی آپ تھیسس لکھتے ہیں، فائنلی سبمٹ کرواتے ہیں۔ تو آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ کورس ورک بھی ہے کہ کچھ ہم نے سنا تھا کہ فارن یونیورسٹی میں جاتے ہی ریسرچ اسٹارٹ ہو جاتی ہے؟ یہ صرف یو ایس میں، یو ایس اس لیے بھی لوگ اچھا کہتے ہیں کہ یہاں کورس ورک کی اپرچونیٹی ہوتی ہے، اب جس بہت سارے لوگ ہیں جن کا بہت ساری اسکلس ڈیولپ نہیں ہوتی ماسٹر تک، جیسے میرے ایک دوست ڈاکٹر محمد حسن، انہوں نے چائنا کی، تو اسٹارٹنگ ریسرچ کرنے شروع ہو گئے، نو کورس، زیرو کورس، وہ ہمیشہ اس کو بتاتے تھے کہ جی مجھے اس چیز کی کمی رہی ہے۔ بالکل، تو یو ایس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بڑا اور آپ کو کورسز کروائے جاتے ہیں، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور ان کا جو سسٹم ہے بڑا زبردست ہے۔ وہ ہماری طرح مطلب 2 سیمسٹر آپ کورس ورک کریں گے یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا یہ ہے کہ وہ چونکہ ایڈوائزر کے ساتھ آپ کا یوزلی ویکلی اور بائی ویکلی میٹنگس ہو رہی ہوتی ہیں، آپ ڈے 1 سے بھی آپ ریسرچ میں آ رہے ہوتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے پہلے سے ریویو پیپر کر رہے ہوں، کچھ اس طرح کے کام، تو جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرئنس فیلڈ میں کچھ آتا جاتا ہے، اسکلس ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں، تو آپ ریسرچ کو اسی طرح کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کورس ورک کے ساتھ وہ کر سکیں۔ اچھا، میں پوچھنا چاہ رہا تھا اپلیکیشن پروسیس، کچھ سوال میں نے ذرا لکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم رہیں مین پوائنٹس ہمیں مس نہ ہوں، تو کیا تھوڑا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بندے نے ایم فل کر لیا، اب مطلب ماسٹرز یہاں کو فارن کا ماسٹرز ہم کہیں گے کر لیا اس نے، اب وہ پی ایچ ڈی کی طرف جا رہا ہے، تو کیا اسٹیپ ہوں گے
کیا کیا اسے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا, پھر کیا کرے؟ یو ایس اے میں جانا چاہتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ یہاں سے ہے, اس نے ماسٹر کیا, کر لیا اس پی نے ایچ ماسٹر, ڈی کرنے کے لیے. اب وہ کیا کرے, اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا گائڈ کر دیں. تو اس میں ایک تو فرسٹ ڈیفینیٹلی جب ماسٹر کرے گا تو اس کی فیلڈ اس کو پتہ چل جائے گی, یہ میری فیلڈ ہے. صحیح ہے. اس فیلڈ کے لیے یوزلی وہ دیکھے کہ کون سے پروفیسرز ہیں جو کہ اس فیلڈ میں کام کریں گے, ٹھیک ہے, ان کو سرچ کرے, ان کے ریسرچ بیک گراؤنڈ اور ان کی سرچ پوزیشنز اوپن ہیں. اور بعض یہ ویب سائٹ یعنی گوگل پہ جائے اور یونیورسٹی کی ویب سائٹ دیکھے, اور ویب سائٹ پہ اپنے ٹاپک, اپنے ریسرچ ایریا کے مطابق پروفیسرز کو سلیکٹ کرے. جی. اب فرض کیا کہ اس نے کچھ پروفیسرز کو سلیکٹ کر لیا ہے, کچھ یونیورسٹیز کو سلیکٹ کیا ہے, پھر وہاں سے پروفیسر سلیکٹ کر لیے, تو اب ان کو کیا کرنا ہوگا؟ ان کو آپ ایک ای میل کریں گے, ایک ای میل کریں گے کہ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں, پورا انٹروڈکشن کریں. صحیح ہو گیا. لیکن فرسٹ لائن میں ہی آپ انہیں بتائیں کہ آپ یہ ای میل کیوں لکھ رہے ہیں, کیوں لکھ رہے ہیں, پرپز آپ کا کیا ہے. پرپز آئی ایم سیکنگ اے گریجویٹ ریسرچ پوزیشن ٹھیک ہے ود یو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, فائنڈ دس ریسرچ. صحیح ہو گیا. اس کے بعد اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, اپنے ریسرچ کے بارے میں بتائیں, رائٹ, اور باقی سی وی وغیرہ اٹیچ کر دیں, ایک کمپریہنسو سا ایک کور لیٹر ہوگا آپ کا, ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو ایک ہاں تبھی آپ ان کی اٹینشن لے پائیں گے, ادروائز تو پروفیسر آپ کو پتہ ہے بہت بزی ہوتے ہیں, ریسرچ وہ دیکھتے ہی میں نہیں, بہت مصروف ہوتے ہیں. تو وہ ایک بات اچھی میں نے دیکھی نہیں بھائی, وہ جب بھی میں نے ابھی جب پروفیسر سے میں بھی کانٹیکٹ کر رہا تھا, مجھے بعد میں پھر لیڈز یونیورسٹی سے رپلائی آ گیا اور پھر میں نے فردر پروسیس کیا. تو اس دوران میں نے ایک چیز ضرور نوٹ کی تھی کہ رپلائی آپ کو وہ ضرور دیتے ہیں. یس, تو موسٹلی دیتے ہیں. جی, مطلب یہ کیونکہ چاہے نو بھی کریں تو وہ پولائٹلی آپ کو ریفیوز ضرور کرتے ہیں, بتاتے ہیں, یا تو گائڈ کر دیتے ہیں آپ فلاں, اگر ان کے کسی اور پروفیسر کے پاس اویلیبل ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کوئی اور اسٹوڈنٹ, تو آپ کی ای میل اس کو فارورڈ بھی کر سکتا ہے. اچھا, اس میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے جو یہ لیٹر ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ میں نے کم سے کم 50 پروفیسرس کو بھیجا تھا. اس کے بعد جا کے مجھے ان 50 میں سے مجھے کوئی 3-4 لوگوں نے جواب دیا تھا, صحیح پازیٹیو جواب جسے کہتے ہیں. ان میں ویسے ایک کے ساتھ میری بات جو ہے فائنل ہوئی ہے, اور وہاں پھر میں نے پروسیس کر دی اپلیکیشن لیڈز یونیورسٹی کے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا 50 تک, تو میں نہیں گھبرایا اور میں نے لوگوں سے کانٹیکٹ کرتا رہا, اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے؟ بالکل, اور یہی ایسے ہی کرنا چاہیے, آپ کو ہمت نہیں آنی چاہیے. آپ نے ڈفرینٹ یونیورسٹی کو اپلائی کیا, ٹھیک ہے, آپ کوئی رپلائی نہیں کرے گا, کوئی رپلائی کرے گا سیدھا کہے گا آئی ہیو نو فنڈنگ, فنڈنگ نہیں ہے, کوئی کہے گا میں اویلیبل نہیں ہوں, میرے پاس پلیس نہیں ہے, میں لیو پہ ہوں, مجھے یہ سارے جواب ملتے تھے. تو اس طرح کے ملیں گے تو آپ نے وہ نہیں کرنا, کیونکہ ہزاروں یونیورسٹی ہیں, ہزاروں پروفیسرز ہیں, آپ نے ان میں سے 50 کو کیا ہے, تو آپ وہ نہ کریں. اور ہو سکتا ہے جو پروفیسر جس کی پوزیشن ہے وہ آپ کے لیے دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو ای میل ہی نہ کریں, تو ای میل کریں اور ان سے رابطہ. مجھے لگتا ہے یہ دونوں کا انٹرسٹ جب ملتا ہے نا, یعنی ہمارا انٹرسٹ اور اس پروفیسر کا انٹرسٹ, اس کو چاہیے بھی, ہاں ان کو چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں وہ چاہیے ہوتے ہیں, پھر جا کے وہ لوگ آپ کو ایک پازیٹیو جو ہے مائنڈ ورک ہے کہ جیسا بھی کام ہو جاتا ہے اگر آپ نے محنت کریں. ہاں محنت کریں گے تو تھوڑا سا آپ کو لگے گا ٹف کہ یار یہ نئی یہ چیز میں نے نہیں پڑھی. جیسے فار ایگزامپل مشین لرننگ میرے لیے نئی چیز تھی, لیکن میں لکی تھا کہ وہاں پہ ہمارے پروفیسر ہیں ڈاکٹر میسن, تو انہوں نے آ کے انٹروڈیوس مطلب وہ کورس پڑھایا فرسٹ ٹائم ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, تو میں نے وہ لیا اور ایک ہی سیمسٹر میں ایک ہی کورس میں مجھے پورا انوبھو ہو گیا مشین لرننگ کا, اور پروجیکٹ بھی کیا اس کے اندر, بڑا اچھا. یہاں مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے, وہ یہ تھی کہ جب ہم نے اپلائی کیا, جیسے میں ایف ٹی پی پروگرام بیچ 3 میرے پاس ہے, ایچ ای سی کی جو فنڈنگ ہے, ایچ ای سی ریسرچر ہوں, تو یہاں پہ ہمیں نا جب میں نے اپلائی کرا تھا تو ہمارے پر یہ تھا کہ ٹاپ 200 یونیورسٹیز میں سے آپ نے ایڈمیشن لینا ہے. سم ٹائم یہ بھی پہلے ٹاپ 500 ہوا کرتا تھا, ابھی ریسنٹلی انہوں نے اور زیادہ اس کو اسپیڈ دیا ہے ایچ ای سی نے, اور ٹاپ 200 یونیورسٹیز کر دیا. تو یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں میرے خیال میں رکھنی ہوگی, اگر آپ کے پاس اسکالرشپ ہے تو اس کے مطابق اس کنڈیشن. تو آپ کے ٹائم پہ بھی کنڈیشن تھی اس طرح کی؟ ہمارا یہ کنڈیشن تھی کہ ہمیں یہ کرنا تھا کہ ہمیں ٹیوشن ویورس وہ کرنی تھی, سیکیور کرنا تھا. ٹیوشن ہماری یونیورسٹی پے کرے گی وہاں کی, اوکے, اور باقی اسکالرشپ ہے جیسے لیونگ ہے, ہیلتھ انشورنس ہے اور اسٹیپینڈ, وہ یہ اچھی سی یعنی ٹیوشن فی آپ نے ایک ایسی یونیورسٹی لینی تھی جہاں ٹیوشن فی وہ ویو کریں. ہاں, تو آپ نے یہ ایگریمنٹ کرنا تھا ان کے ساتھ. تو یہ آپ نے اسٹیٹ ڈکواٹا سے یہ لیا تھا, جی وہ میں نے مینشن کیا
صحیح ہے. کہ جی، اور میں لکی اس لیے بھی تھا، اور یہ یونیورسٹی بھی مجھے کافی یونیورسٹیز کے بعد مجھے، میں سرچ تو کرتا تھا کیونکہ نہیں فائنل سلیکشن نہیں ہو رہی تھی کہیں صحیح پہ. صحیح. یہ بائی چانس یہ پیج کھلا تو وہاں پہ گریجویٹ ریسرچ اسسٹنٹ میں ایک نام سامنے آیا، شاہد نواز خان. اور نام تو شاید تو میں نہیں سنا تھا، لیکن مجھے نظر آیا کہ ان کے ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر جوید اقبال، یا سپروائزر تھے، تو ایچ او ڈی تھے میرے خیال سے، تو وہ میرے ایڈوائزر تھے نسٹ میں. صحیح صحیح صحیح. تو بس ایسے ہی نام نظر آیا تو میں پھر وہاں پہ رک گیا اور ایکسپلور کیا، اور پھر میں نے شاید سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے بھی تھوڑا گائیڈ کیا. پھر میں نے ڈفرینٹ پروفیسرز وہاں کی ای میل کی، تو ایک پروفیسر نے مجھے کسی اور کو ریفر کیا. تو وہ وہاں پہ بھی میں نے ای میل کی، لیکن مجھے نہیں ملا. پھر میرے جو میرے ابھی ایڈوائزر ہیں چائنیز ہیں، ڈاکٹر شاویان زینگ، تو ان کو ای میل کی تو ہی ایکسیپٹیڈ. تو ان کو پھر میں نے بتایا کہ جی مجھے فنڈنگ جب آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ کا چانسز بڑھ جاتے ہیں 90%. لیکن ہمیں تھوڑی سی کنڈیشن یہ بھی، ٹیوشن ویور بھی چاہیے تھا. مجھے فائدہ یہ ہوگا شاید بھی ایچ ای سی کی فنڈنگ پہ تھے اور ان کو ٹیوشن ویور یہ مل گیا تھا، تو یہ کیس سیٹ ہو چکا تھا اس ڈپارٹمنٹ. تو ہی نوز بیکاز مائی ایڈوائزر واز آلسو دی گریجویٹ کوآرڈینیٹر، سو ہی نوز شاید کیس، سو ہی accepted my case. اچھا، مطلب ہمارے سامنے یہ ہے کہ گریجویٹ ہے تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کرے گا کہ ایک پروفیسر کی کنسنٹ لے گا. جی، اس کے بعد اسے کیا کرنا ہوگا؟ مطلب یونیورسٹی کو پھر پروسیس کرے گا، اپلیکیشن وہ فارورڈ کرے گا. تو جب وہ ای میل کرے گا تو اس میں لکھے گا کہ وہ اپرچونیٹی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو فنڈنگ اسی کے اندر ہوگا. اگر یوزلی دو طرح کی پوزیشنز ہوتی ہیں یونیورس میں، یا تو گریجویٹ ٹیچنگ اسسٹنٹ ہے یا گریجویٹ ریسرچ اسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ٹیچنگ اسسٹنٹ میں یوزلی آپ کو کوئی نہ کوئی کورس پڑھانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. گریجویٹ ٹیچنگ اسسٹنٹ یا تو آپ کو لیتے ہیں یا گریجویٹ ریسرچ اسسٹنٹ. آپ ایز اے ریسرچ اچھا ہے کہ آپ گریجویٹ ریسرچ اسسٹنٹ ہو جائیں، کیونکہ آپ کو کورس نہیں پڑھانا. کورس پڑھانا ایک ہیڈک ہے. یعنی آپ کورس پڑھاتے نہیں ہیں بیسیکلی، لیکن آپ لیب میں اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیب بھی پریپیئرڈ ہوتی ہیں ایڈوائزر کی یا جو کورس انسٹرکٹر ہے. لیکن ہیڈک ہوتا ہے اسائنمنٹس کو مارک کرنا، فیڈ بیک دینا، وہ سارا یہ. تو یہ بہت ٹائم کنزیوم ہے. ٹائم آپ کو ہمارے ساتھ ٹیچنگ اسسٹنٹس ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کا بہت ٹائم ہے اس پہ. گریجویٹ ریسرچ اسسٹنٹ نے ریسرچ کرنی ہے، اپنی بھی کرنی ہے، تو وہ بھی تو یہ وہ کوئی ہے بڑا زبردست. تو یہ دو طرح کی پوزیشنز اویلیبل ہوتی ہیں. تو آپ ریسرچ اسسٹنٹ کے لیے ہی انہیں کہیں، اگر ان کے پاس فنڈنگ نہیں ہے زیادہ تو ہو سکتا ہے آپ کو ٹیچنگ اسسٹنٹ بھی ملے. ٹیچنگ اسسٹنٹ میں جو کورس آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے کوئی پیسے بھی دیتے ہیں؟ جی، اس کی آپ کو اسٹائپنڈ بھی ملتا ہے. اس کا وہ یونیورسٹی خود بھی دیتی ہے، چاہے آپ کے پاس پہلے بھی ہو. جی جی. تو ابھی کورس کے پڑھانے کی آپ کو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. یوزلی یونیورسٹیز دیتی ہیں، کچھ یونیورسٹی نہیں دیتی، موسٹلی یونیورسٹیز دیتی ہیں. لیکن ٹیچنگ اسسٹنٹ میں تو آپ کو ملے گا کیونکہ آپ ٹیچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں بالکل بالکل، کام کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ریوارڈ تو انہیں دینا بھی چاہیے. تو اب نیکسٹ پروسیس ہے کہ اپلیکیشن پھر ویب سائٹ پہ وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ آپ اپلیکیشن دے دیں. ڈاکومنٹس وغیرہ کا جو ہے پوزیشن اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. دین تو اور کوئی بات ہی ختم. دین جسٹ 90% ایڈمیشن اور ہو پھر گیا. آپ اس کو مینشن کر دیں گے ایڈوائزر کا بھی. صحیح. ٹیچنگ اسسٹنٹ ریسرچ اسسٹنٹ کے لیے انٹرسٹڈ ہیں وہ بھی آپ مینشن کر دیں گے. صحیح ہے. پھر آپ کو آفر لیٹر آ جائے گا، ایڈمیشن لیٹر بھی آ جائے گا، اور جاب جو ہوگی ٹی اے یا آر اے اس کا آفر لیٹر آئے گا، وہ آپ ایکسیپٹ کریں گے. صحیح. دین ٹی اے آر اے کیا تھا اس کا تھوڑا سا؟ ٹیچنگ اسسٹنٹ. اچھا، ٹیچنگ اسسٹنٹ ریسرچ اسسٹنٹ. اچھا، یہ بھی اس کا لیٹر دیں گے کہ کس پوزیشن پہ آپ آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ ایکسیپٹ کریں گے. اوکے. اور یہ دونوں چیزیں جیسے ایک تو یہ مل گیا آپ کو، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو، لیکن اگر وہاں سے ایڈمیشن لیٹر آپ کو آ گیا، آفر لیٹر آپ کو آ گیا، اب نیکسٹ اسٹیپ میرے خیال میں آپ کو ویزا پروسیس میں جانا ہوگا. جی، ویزا پروسیس اس کے لیے بھی گائیڈ کر دیں گے وہ کیسے. جو ہر یونیورسٹی کا ایک انٹرنیشنل آفس ہوتا ہے، کیونکہ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اوکے. تو انٹرنیشنل آفس ہوتا ہے تو ان کو آپ ای میل کرتے ہیں، وہ آپ کو I-20 جنریٹ کر دیتے ہیں. ان کیس آف یہ آفر لیٹر ہونے کے باوجود آپ کو ایک اور لیٹر چاہیے. یہ لیٹر چاہیے ویزا کے لیے. ویزا
ऑफिसर जो काउंसलर होता है उसको आपने दिखाना होता है। सही है, तो सही ये इन्होंने एक मतलब एक प्रोसेस बनाया Process है। ताकि सही, लूप सही, में चीज़ें चलें। तो यूनिवर्सिटी का फिर उस ऑफिस से आपको कांटेक्ट करना होगा कि ऑफर लेटर मैंने डिपार्टमेंट से ले ली है, तो वो कौन सा ऑफिस आप बता रहे थे? इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स। ऑफिस, ठीक है। तो उनको आप बताते हैं जो वो फिर स्टडी आपको वीज़ा में F1 है या J1 है। ठीक है, वो F1 जो है ये लेटर है, ये एक ऑफर लेटर है, ये J1 और F1 ये क्या F1 चीज़? वीज़ा की टाइप है। अच्छा, वीज़ा की टाइप है। J1 एक्सचेंज जिस तरह हमारा HEC की तरफ से सही, कोई सही, पोस्ट सही। ऑफ जाता है HEC वो HEC की तरफ से या वैसे भी हम्म, पोस्ट ऑफ हम्म। जो भी हैं वो J यूजुअली होते हैं या H1B वगैरह भी मिल जाता है। सही सही। आपको कौन सा मेरा मिला? J1 वीज़ा था। अच्छा, J1 एक्सचेंज। ठीक है। इसमें यह है कि हमारा 2 ईयर रूल्स अप्लाई होता है, हमें वापस आना होगा, सर्व करना होता है। राइट राइट। तो F1 के केस में I-20 आपको लेटर मिलेगा एक लेटर इंटरनेशनल ऑफिस से। सही और सही। J1 के केस में आपको DS-29 मिलेगा। DST ये लेटर्स के नाम हैं। 2019 ठीक है। तो वो साइंड होगा और उसमें फंडिंग की डिटेल लिखी होगी। HEC ने जो फंडिंग दी है वो भी डिटेल वहाँ लिख और देंगे वो। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिसर्च असिस्टेंटशिप मिली है तो वो और ट्यूशन वेवर भी मिला है अगर इन सारी वो केस। डिटेल्स। लेकिन यूजुअली आपको अगर आपको GRA मिल जाता है या GTA मिल जाता है तो ट्यूशन पे कंफर्म होती है, राइट फिर आपको ट्यूशन पे नहीं करनी होती। राइट राइट। तो ये मस्ट होता है। तो कोशिश करें तो ये मिल जाती है, आप ट्राई करें। और अगर यहाँ पे नहीं मिलती आप एडमिशन लेके जाएं, उधर आपको मिल उधर जाएगी। जाके कितने स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ जो कि जिन्होंने फर्स्ट वहाँ सेमेस्टर में जाके जाके मिलती है, राइट राइट। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मिल जाती है। ओके ओके। तो उसके बाद वो एम्बेसी जाएंगे ये डॉक्यूमेंट्स लेके। फिर आप ऑनलाइन आपका ज़ाहिर है पासपोर्ट पहले से बना हो। ऑनलाइन DS-160 फॉर्म होता है US के लिए, वो अप्लाई करेंगे। सही है। ठीक है, वो जब हो जाता है सबमिट देन आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। सही है। अपॉइंटमेंट के लिए फ़ी जमा करेंगे आप। ठीक सही है, है। ये सारा इन ऑनलाइन सारी- होता है आजकल, ये ऑनलाइन है सारा? ये सारा यूनिवर्सिटी कुछ ऑनलाइन है। हाँ, वो जो आपका DS-2019 या I-20 को हम्म, इंटरनेशनल उसके लिए भी एक फ़ी पे करनी होती है आपको, सर्विस फ़ी होती है। सही है। वो अराउंड 200 समथिंग या 300 समथिंग डॉलर वो आपको पे करना है। सही है। और उसकी बेस पर आपको लेटर मिल जाएगा। पहले ये होता था कि उसकी हार्ड कॉपी वो भेज देते हैं, सही है। DS-2019 के भी और सही है। और यानी यूनिवर्सिटी पहले अपनी ये इस लेटर की फीस भी लेती है वो आपको खुद वो पे मतलब करनी है। सर्विस रिकॉर्ड होता है एक सही सही। आपका वो। ठीक है, अब सॉफ्ट में आजकल भेजती है, पहले हार्ड। हाँ पहले वो मस्ट होता था वीज़ा के लिए आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए ओरिजिनल। सही वो सही वहाँ से मेल कर देते, सही है। आप फिर ओरिजिनल लेके जाते थे वीज़ा। सही सही सही। बट नाउ हम्म, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये किया है कि एक सहूलत दे दी कि आप प्रिंट भी ले सकते हैं सॉफ्ट कॉपी का, ताकि और वो खुद ही वेरीफाई कर लेंगे। कर लेते हैं। सही है। तो आप फिर अपॉइंटमेंट लेते हैं। हम्म, अपॉइंटमेंट की भी फ़ी होती है, फॉर एग्जांपल एक बंदे की 50 to 60,000 है ऐसे। तो वो आप फ़ी पे करते हैं यानी $200 वो भी तकरीबन तकरीबन। $200 यहाँ अपॉइंटमेंट होगी आपका नहीं, 200 इंटरव्यू नहीं कम हो तो, और शायद इतनी हो राउंड अराउंड हाँ 180। सही तो ठीक है। और फिर जो है फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, उसके बाद फिर वो वीज़ा वीज़ा दे देंगे। ठीक है। यूजली देखते हैं कि आपका क्या प्लान क्या है। हम्म, तो आप बताएंगे जी मैं स्टूडेंट हूँ, हम्म, मेरा ये प्लान है, वापस आऊँगा और ये सही सही सही। प्रॉपर कन्विंस करेंगे। ये कितनी देर का इंटरव्यू? ये 3-4 मिनट का होता है। 3-4 मिनट का होता है। 1-to-1 होता है? 1%? 1-to-1 ठीक है, ठीक है। 1-to-1 होता है। आपको वैसे अगर बुलाया वो जाता है? कन्विंस हो जाते हैं तो आपको ग्रीन वो दे देंगे, वो आपको कह देंगे आप अपना पासपोर्ट दे दें और सही सही। वहाँ से आप रिसीव कर लीजिएगा इतने दिनों बाद। इतने की बात सही है। और अगर नहीं कन्विंस होते तो फिर वो आपको अच्छा, पासपोर्ट उस दिन देना होता है जिस दिन इंटरव्यू है, उससे पहले सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस होता है? प्रोसेस होता है जी। सही। और उस दिन अगर वो मुतमईन ना हो तो पासपोर्ट नहीं लेता? नहीं लेता, फिर आपको दोबारा अप्लाई करना। दोबारा अप्लाई करना। अगर आप चले पासपोर्ट दे दिया, आपका वीज़ा लग गया, तो यहाँ एक और बड़ा मसला होता है हमारे स्टूडेंट्स को, वो एकोमोडेशन का इशू है। तो आप फॉरेन में जो एकोमोडेशन है वो कैसे? यूजुअली मैं आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना तो वहाँ पे ग्रुप्स बने होते हैं स्टूडेंट्स के, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप्स ठीक है? हैं ठीक है, स्टूडेंट्स। आप सर्च फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं या किसी यूनिवर्सिटी की पेज ओपन करें तो वहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट का कोई ना कोई आ रहा होगा पाकिस्तानी, या कोई इंडियन भी मिल गया, कोई कोई भी बांग्लादेश रिसर्च से, असिस्टेंट वहाँ पे काम तो कर रहे हैं तो आप उनसे ईमेल रब्ता करें, करें।
وہ آپ جو آپ دے دیں گے, آپ تھوڑا گائڈ بھی کر دیں گے, یا اور کوئی بھی نہیں ملا آپ ان کی انٹرنیشنل آفس ای میل کریں گے اس یونیورسٹی کو, جس کو انہیں بتائیں کہ جی مجھے آنا ہے اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. رائٹ, وہ آپ کو اکوموڈیشن پہ بھی گائڈ کریں, آپ کو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں ان کا بھی کنٹیکٹ کروا دیں گے, صحیح, یا کوئی اور اپرچونیٹی اویلیبل ہے تو وہ بھی آپ کو گائڈ کریں یعنی ایڈمیشن آفس جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے جی, وہ آپ کو اکوموڈیشن کے بارے میں بھی گائڈ کریں, ہر لحاظ سے گائڈ کرتے ہیں. اور یا پھر ریسرچ اسسٹنٹ یا وہ جو آپ کی کیٹیگری ہے گریجویٹ اسسٹنٹ, گریجویٹ ریسرچر جو ہے, کوئی بھی گروپ ہے یا پرسنل کوئی ای میل دیا ہوگا آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. صحیح ہے, تو یہ ابھی تک سوال تھے. ہم اس کے دوسرے حصے میں کچھ اور مزید باتیں کریں گے, لیکن اس میں ہم تھوڑی سی بریک. جی ناظرین, تو یہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا سیکنڈ پارٹ ہے. وقفے کے بعد ہم دوبارہ بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ان لوگوں کی, ان بچوں کے لیے, ان نئے اسٹوڈنٹس کے لیے, نئے پی ایچ ڈی یا ایم فل اسپائرنٹس کے لیے جو فارن میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ یو ایس اے میں. تو جیسے کہ کہتے ہیں کہ تجربہ کا کوئی متبادل نہیں ہوتا, تو یا تو ہمیں چیزوں کا خود تجربہ کرنا ہے تو ہمیں بات بہتر سمجھ آتی ہے, یا پھر جس نے تجربہ کیا ہوتا ہے اس سے ہم بات کرتے ہیں. تو نعیم عباس ملک آج ہمارے ساتھ ہیں, جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسٹیٹ ڈیکوٹا یونیورسٹی, ساؤتھ ڈیکوٹا یونیورسٹی یو ایس اے کے اندر, اور ان کا تیسرا سال ہے اس وقت. یہ آج کل پاکستان آئے ہوئے تھے, تو ہم نے سوچا کہ ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا جائے, اور تعلیم اور ایجوکیشن اور فردر ایجوکیشن حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے, یا جن کو بھی دلچسپی ہے یو ایس اے سے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. تو نعیم عباس صاحب, تھوڑا ہمیں تجربہ اپنا بتائیے کہ جب آپ نے ایڈمیشن لے لیا تو پھر آپ وہاں گئے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا, پہلے دن کیسے تھے, اور فارن میں رہنا کیسا ہے, گھر سے دور رہنا, آپ کی فیملی ہے, بچے ہیں, آپ جاب کے لیے تو آپ نے اسٹڈی لیو لے لی, تو ہمیں یہ بتائیے کہ وہاں آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کہ کیا تجربہ رہا, اس بارے میں تھوڑی ڈیٹیل میں بتائیے. یہ ایکسپیرینس ٹو ایکسپیرینس, پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ ویری کرتا ہے. بالکل, کسی کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے ایسے ہی, اور کسی کا اتنا اچھا نہیں ہوتا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری ایک ورک شاپ کرائی تھی یہاں پہ, ایک ہے یونائٹڈ اسٹیٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فار پاکستان اسلام آباد میں, یہ بھی جوائن کریں, یہ بھی بڑے سیمینارز وغیرہ کراتے رہتے ہیں. ان کا یہ دوبارہ بتائیے کون سی یونائٹڈ پلیس ہے؟ اسٹیٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فار پاکستان, صحیح ہے, اسلام آباد میں ان کا آفس ہے, جہاں یوزلی یہیں پہ آپ کے ٹوفل وغیرہ وہ بھی ٹیسٹ وہیں پہ ہوتے ہیں, جی آر ای بھی وہیں پہ ہوتا ہے. میں نے بھی کافی اٹینڈ کی تھی ان کی, تو بڑا ایک ہوتا ہے, گائیڈ لائن وغیرہ مل جاتی ہے, بہت زیادہ نہیں, لیکن جب ہم جا رہے تھے تو اس سے پہلے ایک آن لائن انہوں نے ایک سیشن کرایا تھا, تو انہوں نے تو بڑا اچھا وہ سیشن رہا تھا. تو اس میں ایک تھے, نام میں بھول گیا ہوں, تو ان کا انہوں نے ایک چیز بتائی تھی کہ ریپرزینٹیو تھے, لیکن وہ یو ایس سے ہی مطلب آن لائن تھے, اور انہوں نے بتایا اچھا یو ایس اے سے, اور انہوں نے بتایا تھا کہ آپ جب یو ایس میں آئیں گے تو آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. مطلب ایک بڑا ایکسائٹیڈ تھا اس کے. تو جب میں لکی اس لیے تھا, میں نے جب کہا نا پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, میں لکی اس لیے تھا کہ میرے جو شاید جس میں نے پہلے آپ کو بات کی تھی, شاید صاحب جو ہیں وہ وہیں پہ تھے, تو ان کے ساتھ میرا رابطہ تھا, تو مجھے کسی طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوا وہاں جانے کا. انہوں نے میری رہائش کا کر لیا ہوا تھا پہلے ہی انہوں نے, اور یہ بھی ہے کہ جو آفس آف انٹرنیشنل افیئرس ہے, یہ فرسٹ ٹائم رائڈ بھی آپ کو دیتا ہے. یعنی ہمارا جو کیمپس تھا وہ ایئرپورٹ سے تقریباً 50 to 60 مائلس اوے تھا, تو انہوں نے ہمیں رائڈ دی. اور اسٹوڈنٹ ہی یوزلی ڈرائیورس کی جاب لے رہے ہوتے ہیں, کچھ $14-15 پر آور ان کو پے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اسٹوڈنٹ تھا, کوئی مجھے اب یاد نہیں ہے کیا, اگلے فیمیل اسٹوڈنٹ تھی. صحیح ہے, وہ تھا, اور ایک اور اسٹوڈنٹ, ہم دونوں ایک ہی فلائٹ میں تھے, ان دونوں کو اس نے ہمیں ریسیو کیا, اور ہمارے تو شاید صاحب کی جو ریزیڈنس تھی وہاں پہ مجھے ڈراپ کیا. شاید بھائی نے جو ہے وہ ریسیو کیا, کھانا ریڈی تھا, تو کھانا کھایا, بڑا گپ شپ لگی. پہلا دن تھا. شاید بھائی کے ساتھ نور بھائی تھے, ایک اور تھیں فیمیل اسٹوڈنٹ مریم, تو تینوں کے ساتھ ہم نے مل کے کھانا کھایا. بڑا اچھا ایک وہ لگا. لیکن جب انہوں نے مجھے اپنی رہائش گاہ پہ ڈراپ آف کیا نا,
تو جیسے انہوں نے ڈراپ آف کر کے چلے تو مجھے لیے بڑا ہاریبل ایکسپیرینس تھا. بالکل مطلب سامان بندھا ہوا، سامان نئی بند ہے، جگہ سب ہے. کچھ ہے. صحیح صحیح. اور یو ایس کا ایکسپیرینس بھی اور تھا، کچن اور یہ وہ ڈفرینٹ چیزیں تھیں. تو وہ رات بڑی مشکل سے گزری نا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا. لیکن ساتھ ایک اور تھے بھائی، ان کے ساتھ ملے، پھر اکاؤنٹ وغیرہ اوپن کرائے، مسجد وغیرہ گئے جمعہ پڑھنے نیکسٹ 2-3 دنوں بعد. تھوڑا سا یوز ٹو اٹ. پھر میں لکی یہ ہوا تھا کہ مسجد میں ہی ایک اپارٹمنٹ اویلیبل تھا، تو میں نے پھر وہ لے لیا. اور میں پھر وہ ایک کمیونٹی سی بن گئی. مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو وہ بڑا اچھا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو گیا، تو وہ نارمل زندگی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یوزلی اسٹوڈنٹ کو جو رہائش ملتی ہے اس کا کتنا ایک رینٹ ہوتا ہے؟ جو ہمارا وہاں پہ ہے ساؤتھ ڈکوٹا میں $400 سے کم میں آپ کو مل جاتا ہے. $400 سے کم میں مل جائے. صحیح. اور کھانے پینے کا ٹوٹل ایک بندے کا کیا ایکسپینس ہوتا ہے ایک بندے کا؟ ایک منتھ کا $200 سے $300 کر لیں. تو اس کا مطلب ہے $600 سے $700 $600-700 میں آپ کھانا اور ایک بندے کا رہائش اور کھانے پینے کا پر منتھ کا یہ ایکسپینس ہو سکتا ہے جی یو ایس اے کے اندر. اور ایک اور میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ بہت سے لوگ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے اسٹیٹ جیسے نیو یارک ہے یا بڑی اسٹیٹس ہیں، صحیح صحیح، اس میں تو ہو سکتا ہے آپ کا 2000 میں بھی نہ ہو. اچھا ہاں، نیو یارک جو ہے وہ کافی کاسٹلی ہے. یہ جب آپ اپلائی کریں تو ہمارے سننے والوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسٹیٹس ٹو اسٹیٹ یہ ایکسپینسز ویری کریں گے. نیو یارک $2000 میں بھی کم پڑ سکتی ہے. اور وہاں پہ بھی آپ کو بڑی تنگ سی جگہوں پہ جگہ بھی، وہاں کیونکہ رش بہت ہوگا، وہاں انٹرنیشنل سٹی وہ بن گیا نا. تو کیا کام کی کیا صورت ہے؟ مطلب آپ کے پاس فنڈنگ اگر کم ہے، کوئی آپ کیا کچھ کام کرنے کا یہ الاؤڈ ہے، لیگل ہے؟ 20 آورس پر ویک کام کر سکتا ہے. اچھا 20 آورس جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کو الاؤ ہے یو ایس اے میں کام کرنا. اور پر ویک پر آور کتنا وہاں کما سکتا ہے؟ یوزلی $15 پر آور. $15 پر آور آپ کو مل سکتا ہے، اور $20 آور آپ ایک ویک میں کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی GRA ہے اور آپ کو فل پے وہاں سے مل رہی ہے تو وہ یعنی ادھر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ادھر آپ کے 20 آورس ہیں GRA کیونکہ وہ بھی چارج ہے، صحیح، پھر آپ اور نہیں کام کر سکتے. اچھا پھر اور کام نہیں کر سکتے، یعنی وہ آپ یونیورسٹی کو جو سرو کر رہے ہیں وہاں جو پیسے آپ کو ملیں گے، اگر آپ 20 آورس وہاں پہ کریں تو پھر آپ باہر نہیں کر سکتے. اور یہ باہر بھی نہیں ہوتی، آن کیمپس آپ کو جاب کرنی. آن کیمپس ڈفرینٹ اچھا ہوتی ہیں آپشنس، وہ آپ کر سکتے ہیں. جیسے فیسلٹیز ہیں. اچھا آن کیمپس بھی ہیں، وہاں کیفے بھی ہوگا، چیزیں بھی ہوں گی. اچھا آف کیمپس بالکل نہیں کر سکتے. یہ 20 آور بھی آن کیمپس کام آف کیمپس 1-2 سال بعد کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. آفس آف انٹرنیشنل افیئرز ساری گائیڈ لائن دیتا ہے. اچھا اس بات میں بالکل صحیح. اور یہ بتائے گا آپ کلچرل ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ یہ بڑا شوق تو نہیں فیل شوق ہوتا ہے، بڑا اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے بندہ جب وہاں پہ. اوور ویلمنگ ایکسپیرینس اس طرح سے ہے کہ یعنی آپ بلیو نہیں کرتے کہ اتنا اچھا وہ کیسے بہیو کر سکتے ہیں لوگ. ایک تو آپ جس سے ملیں گے اسمائل کر کے، ٹھیک ہے، اور ایک اچھا ایسے لگا کہ جیسے ہر کوئی خوش ہے. اور ہمارے یہاں تو ایسا لگتا ہے ہر کوئی زندگی سے تنگ ہے اور منہ بنا کے ملتا ہے. سب کے لیے نہیں کہہ رہا، کچھ 90% جو ہمارا بیہیویئر ہے پاکستان میں، سب میں مجھے اکتائے ہوئے ہوتے ہیں، زندگی سے تنگ ہوتے ہیں، اور پریشانیاں ہیں بھی زیادہ. جو پروسیس تھا انہوں نے مجھے گائیڈ کیا شاہد بھائی نے. تو سب سے پہلے وہ مجھے لے گئے آفس آف انٹرنیشنل افیئرس. صحیح ہے. تو وہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہوتا ہے چیک ان کہ آپ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ یو ہیو جوائنڈ دی یونیورسٹی اینڈ یو ہیو ٹو چیک ان ایٹ دا آفس دیٹ یو آر ان. صحیح، چیک ان ان کو بتانا ہے کہ آپ بتانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ صرف یونیورسٹی کے آفس کو ہی آپ نے انفارم کرنا ہے کہ چیک ان کرنا ہے، یا وہاں جو سٹی ہے وہاں بھی کوئی چیک ان کرنا ہوتا ہے؟ کسی کو انفارم کرنا ہوتا ہے. صحیح، رائٹ. آپ نے چیک ان کر دیا، وہ پروسیس ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ کو کارڈ مل جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کارڈ. وہ آپ لائبریری ایک اسٹوڈنٹ سروسز ایک ہوتی ہے آفس، وہاں آپ جاتے ہیں. آپ کو 1 منٹ میں آپ کا کارڈ پرنٹ کر کے. اچھا اسی ٹائم آپ کو پرنٹ کر کے ڈیٹا تو ہوتا ہے، ڈیٹا ای میل آئی ڈی آپ کی بن جاتی ہے یونیورسٹی کی. صحیح صحیح. اکاؤنٹ آپ کا بن جاتا ہے تو وہ فوراً آپ کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے. صحیح ہے صحیح ہے. پھر تو ہر جگہ بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس
ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہمارے لیے بیٹھے ہیں. جیسے آپ کسی آفس میں جائیں, آپ کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ سے کہ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. ٹھیک ہے, مطلب بہت ہیلپنگ ہے, وہ ایسے کارڈلی لگتا ہے کہ ویلکم مطلب کرتے ہیں. کہاں آ گئے, مجھے ریئل نہیں فیل ہوتا. ریئل ٹھیک ہے, اور ٹو اس گڈ ٹو کے بی بلیو ہاں ہوتا ہے. یہ تھوڑا بیسک چیزیں کرنے. ہاں اس کے بعد کچھ آپ کو میڈیکل رپورٹس جمع کرانی ہوتی ہیں یونیورسٹی میں, اچھا, جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ان کی طرف سے کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کروا کے لانے کہ آپ کو اس طرح کوئی ایشو نہیں تو ہے. وہ ٹیسٹ آپ نے پاکستان سے اچھا کروائے کروا تھے. کے ہی جانے ٹھیک ہوتے ہے, ہیں, وہ کچھ جو رپورٹس ہوتے بنی ہیں جو ہوتی یہاں سے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ہم ہی کریں گے, وہ پھر وہاں پہ ہوتے پھر ہیں, وہاں جا کے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ بیسک یہ چیزیں جو آپ نے کرونا جا کا, کے یہ کرنی جو ہوگی. کرونا سرٹیفکیٹ کا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے وہ؟ اب نہیں چلا. اچھا, آپ کرونا کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں. صحیح صحیح. باقی آپ کو ڈفرینس کیا لگا ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے ٹیچر دونوں؟ میں آپ کو بتاؤں, اب ایک تو وہاں پہ میں آپ کو جیسے ابھی میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, تو ڈرائیور کی میں نے ایز اے کوئی ویکینسی نہیں دیکھی وہاں پہ. ہر کوئی ڈرائیونگ خود کرتا ہے, خود اپنی ٹھیک گاڑی ہے. چلاتا کوئی ہے, ٹرپ بھی جاتا ہے تو تو ٹیچر جو ٹیچر لے کے ہی ڈرائیو جائے گا کر رہے وہ ہیں. ٹیچر ہی ڈرائیو کرے گا. تو ہاں, یہ ٹیچر نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ڈرائیور الگ سے ہائر کیا چونکہ جاتا وہاں ہے. پہ ہر کسی نے خود ہی ڈرائیو چھوٹی کرنا تھا, ہر جاب کوئی ڈرائیور ہوتا ہے. ہوتا ہے, ڈرائیونگ ہر بندے کو اور آتی ہے. وین بڑی وین ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, وین تو ڈرائیو یہ کر نہیں رہے ہیں. ہوتا کہ جی مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی. نو, صحیح صحیح صحیح. ہر کسی کے پاس یہ اسکل ہوتی ہے. وینس بھی ڈرائیو کرتے ہیں, ہائی ویز پہ جا رہے ہیں, تو یہ بندہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو یہ بڑی چیزیں ہیں جو آپ سیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے. اچھا, تو میں نے اپنے ایچ ڈی کو ای میل کی کیا ہے ریچڈ ہیئر اینڈ آئی وانٹ ٹو میٹ یو. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے ٹائم دیا, چلا گیا میں. تو وہ بڑا اس نے وارملی ویلکم کیا. ٹھیک ہے, مجھے انہوں نے آفس دکھایا, آفس کی کی دی, اور نیچے لیب میں لے گیا مجھے, اور کہا کہ جی آپ کو کمپیوٹر بھی دیتے ہیں. میرا کمپیوٹر اس نے خود اٹھایا, ایچ ڈی ہے, ٹھیک ہے, لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہاں ملازمین والا تصور نہیں ہے جیسے ہماری یونیورسٹی میں. نہیں, تو عام لیکچرر تو چھوڑ دیں, ایچ او ڈی تو بالکل ہی سامان نہیں اٹھائیں گے, اور بلکہ وہ کہے گا کہ کلاس 4 کے ملازمین کو کہا جائے گا کہ ایسے چھوٹے موٹے کام کریں. تو وہ میرا مطلب ہاتھ سے کام کرنے کو وہ برا نہیں سمجھتے, برا نہیں مانتے. اور ہمارے یہاں جو کہ اسے نہیں سمجھنا چاہیے تو ہم سمجھتے ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک تو یہ بات ہوئی, اس نے میرا سسٹم لیا, وہاں پہ رکھا, ہر طرح کی اس نے وہ کیا. اور پھر جب ایک دفعہ جو ہے کوئی چھوٹا سا تھا ڈپارٹمنٹل کوئی کام تھا کوئی, تو وہ کوئی اور محسوس نہیں کرتے میں کام کروں. کام کرنا بینچ کے نیچے کہیں جانا تھا, اس کا نیٹ ٹائٹ کرنا تھا یا اوپن کرنا تھا. صحیح تو ایچ او ڈی جو ہے وہ خود نیچے چلے گئے. اچھا, آپ کا وہ لے کے اسکرو ڈرائیور اور جا کے تاریں فکس کر دیں. تو کتنا مطلب ڈفرینٹ کلچرل یہ ایکسپیرینس ہے. آپ کو یقین نہیں آتا ہوگا کہ یہ ایچ او ڈی ہیں ہمارے, اور ایک ہمارے طرف بھی ایچ او ڈیز ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. مطلب ٹیچر پروفیسر سب کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے, بلکہ یہ ایجوکیشن نہیں بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے چیزیں بڑی افسر شاہی جو ہم نے کلونیلزم سے انہیرنٹ کی ہے, تو کلونیل کلچر ابھی تک چل رہا ہے. تو لیکن وہاں کا جو اپنا ویسٹرن کنٹریز کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح ماڈرنٹی یہ ڈفرینٹ ہے. میرے کئی پرانے لیکچر میں بھی ہم یہ بات کی ہوئی ہے, اور فیوچر میں بھی بات کریں گے کہ جو ماڈرنٹی انگریز یہاں پہ لے کے آیا یہ بالکل سیپریٹ ہے. یہ کلونیل ماڈرنٹی اس نے یہاں انٹروڈیوس کروائی تھی. اپنی ان کی کنٹریز میں بالکل ایکویلٹی تھی, صفائی بھی تھی, کوئی کرپشن نہیں تھی, کوئی وہ ایک دوسرے کو لوٹ نہیں رہے تھے. لیکن یہاں انہوں نے ایک الگ اسکرپٹ لکھا ہمیں کالونائز کرنے کی, کنٹرول کرنے کے لیے, اور ریسورسز کو لوٹنے کے لیے. پرپز اور تھا نا, لیکن ہم انہی کے بنائے ہوئے اسٹرکچر سے ابھی تک نہیں نکل سکے. تو وہ ڈفرینسز ہائرارکی ہمارے یہاں وہ ہے, وہ چودھری پن جو ہے وہ اوپر نیچے جو ہمارا رویہ ہے ڈسکریمنیشن بڑا زبردست. ایک تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ٹیچر کلاس میں لیٹ ہو جائے. اچھا, ٹائم کی صحیح پابندی. ٹائم تو وہ آپ 15 منٹ پہلے کلاس میں ہوگا, وہ سارا سیٹ اپ کرے گا, 5 منٹ پہلے وہ ریڈی ہوگا, ریڈی ہو جائے گا آپ کو لیکچر. ٹھیک ہے, اور جو اسٹوڈنٹ آئیں گے ان سے پہلے گپ لگا رہا ہوگا. جیسے ہی ٹائم اسٹارٹ ہو جائے گا وہاں سے وہ لیکچر شروع کر دے گا. انلیس کوئی ریکویسٹ کر دے کہ یا کوئی بندہ, اچھا کوئی بندہ نہیں آیا تو اس کو ویٹ وہ کرتے ہیں, اس کو کال کروا لیتے ہیں, یا کوئی ای میل کرتے ہیں, یہ نہیں پہنچا یہ بندہ, کیا ایشو ہے, یعنی ہم اسٹارٹ کر لیں یا نہیں. وہ تو بڑا کیئر بھی کرتے ہیں. زبردست. اسٹوڈنٹ کتنی کیئر ہو رہی ہے, اس کا جو نالج حاصل کرنے کا ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو, کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ وہ مس نہ کر دے. اچھا, اور کوئی ایکسٹرا بات نہیں کرتے اس لیکچر کے دوران. پورا ٹائم اسٹڈی, مطلب جو لیکچر ہے بیوٹیفل بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اپنی پرسنل لائف کی سٹوریز نہیں سناتے.
تھوڑا سا یہ ڈائیورژن بھی ہوتا ہے ٹیچر ٹائم پرسنل ویسٹ لائف میں نہیں چلے کرتے. جاتے ٹھیک ہے, ہیں. کیونکہ اچھا ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اسٹوڈنٹس نے ادھر پے کیا ہوتا ہے, کچھ نے پے بھی کیا ہوتا ہے نا, وہ چیزیں بڑی یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں پے کیا تو ہمیں مل کیا رہا ہے. مطلب کیپٹلزم کی یہ پازیٹیو اپروچ بھی ہے, کیونکہ نیگیٹو بھی ہوتی ہے کہیں گے, لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ پازیٹیو ہے کہ اگر وہ سیلنگ اور بائنگ کانسیپٹ میں دیکھ رہے ہیں تو کسی کا ٹائم وہ برباد نہیں کرے. وہ کہیں گے اس نے ٹائم بائی کیا ہے, اس نے یہ کلاس کے لیے فیس پے کی ہے, تو اسے پورا ریوارڈ ملنا چاہیے. تو اسائنمنٹس دیتے ہیں وہ بھی بڑی پرپزفلی, مطلب اس کو آبجیکٹیو ہوتا ہے اس کا کہ جی اسٹوڈنٹ کنسٹرکٹیو ہوتا ہے کہ یہ سیکھ جائے. اور جب اس کو فیڈ بیک پراپر فیڈ بیک ہوتا ہے, اگر کچھ نے صحیح نہیں کیا تو اس کو بلا کے اس کو پراپر فیڈ بیک دیا جائے گا, اس کو دوبارہ موقع دیا جائے گا. یہ نہیں کہ ایک بس دی ہے اسائنمنٹ اور فیل کر دی ہے, بس آپ کو کچھ نہیں آتا, فارمیلٹی نہیں, فارمیلٹی نہیں. تو ایسا سسٹم ہے کہ لوگ وہاں پہ فیل نہیں ہوتا, یعنی اگر کسی نے ٹرائی کیا تو وہ کر لیتا ہے. یہ زبردست ہے کہ فیل کرنے کا تو تصور ہونا ہی نہیں چاہیے. بچہ آ گیا ہے تو آپ نے اس کو سکھانا ہے, یہ آپ کا کام ہے. یہ وہ سر درد لیتے ہیں, وہ کرتے ہیں, کرواتے ہیں. حالانکہ وہ بہت بزی ہے, میں نے دیکھا بہت بزی سائنٹسٹ ہوتے ہیں. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ میں لکی ہوں کہ میں یو ایس میں آلموسٹ 5th یا 8th تھا ڈفرینٹ رینکنگ میں, 5th نمبر پہ. تو میرے جو ایڈوائزر ہیں وہ ٹاپ سائنٹسٹ ہیں. اسٹل مطلب اتنے بزی ہونے کے باوجود, لیکن اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, جیسے ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ ٹیچر کا جو ریلیشن شپ ہے, ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ سر کہتا ہے ٹیچر کو, سر جی بھی ہمارے یہاں لوکل پلیسز ادھر فرسٹ نیم سے یوزلی بلاتے ہیں. ڈاکٹر کیا کہ ڈاکٹر, اچھا ڈاکٹر ہیں تو سیدھا ہی ڈاکٹر صاحب کہیں گے, ڈاکٹر سیم یا ڈاکٹر صحیح ہے, فرسٹ نیم سے بلائیں گے. اس بات کو برا نہیں سمجھا جاتا, فرینکنیس سمجھی جاتی ہے. اور ٹیچر بچوں کو کیسے بلاتے ہیں؟ اچھا پروفیسر بھی بلایا جاتا ہے. لیکن وہ یہ خواہ مخواہ کی جو رسپیکٹ ہمارے یہاں ایڈ ہے, یہ نہیں تو میں بھی دکھاوا بھی ہو, میں بھی سچ میں بھی ہے کچھ ہمارے یہاں کلچرل ڈفرینس ہے, لیکن وہاں یہ چیز نہیں ہے, دکھاوا کسی قسم کا نہیں. مطلب ڈفرینٹ ہے, اکیڈیمیا ان کی ڈفرینٹ ہے, گپ شپ از ڈفرینٹ ہے. گپ شپ میں وہ کہیں بھی کوئی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اکیڈیمیا جو آپ سے ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس میں کمی نہیں آئے گی. اگر آپ نے کورس لیا اور ان کی ایکسپیکٹیشن صحیح تو آپ جو مرضی گپ لگا لیں, ایکسپیکٹیشن ان کی وہی رہیں گی اور آپ سے وہی ڈیمانڈ کریں گے. یہ جینڈر ڈسکریمنیشن کہیں آپ نے دیکھی ہو, مطلب مرد عورت کا فرق کریں یا میل فیمیل کا ڈفرینس کریں, ایسا کچھ نہیں, ساری جگہ آپ کو ایکویلٹی. یا یہ کچھ لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ ریلیجن کی بنیاد پہ کہیں ڈفرینس ہے, یا ریسزم بڑا سننے میں آتا ہے, بلیک اینڈ وائٹ کا جو فرق کرتے ہیں. بلیک کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایشین تھے تو آپ کو انہوں نے الگ سے ٹریٹ کیا ہو کہ ایشین ہے جی ہم اس سے بات نہیں کریں گے؟ کسی کوئی وہ نہیں کرتے اکیڈیمیا میں آپ کو یہ فیل نہیں ہوا ہے سچ. لیکن مطلب یہ ہے کہ جو امیرکنز ہیں ان کو تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا ایج اس طرح سے حاصل ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا کہہ لیں کہ تھوڑا کیئر ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی, نیچرلی ان کی وہ ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے ساتھ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے, لیکن ان کے زیادہ فیور دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو لگتی ہے نمبروں میں اس طرح کوئی نہیں, لیکن کہیں بھی اس کی کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بھی ہو تو وہ نہیں کرتے. لیکن ان کو تھوڑا چونکہ ان کو انوائرمنٹ ان کا ایسا ہوتا ہے تو ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو کسی طرح کی ڈفیکلٹی نہ ہو, میک شور کرتے ہیں. ہمیں بھی وہ کرتے ہیں, لیکن ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ ہارڈ ورک ہے, زیادہ کریں. ان سے بے شک اتنا نہیں کرتے کیونکہ ان کا تھوڑا سا یہ ہے وہ اتنے اسٹڈیز میں آتے ہی نہیں ہیں, تو جو آتے ہیں تو پھر چلو. تو کیا نہیں بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریکمینڈ کرتے ہیں آپ, یقیناً آپ کی بات سے لگ رہا ہے آپ کریں گے, فردر آپ کو مشورہ دینا چاہیں, یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یو ایس سے پی ایچ ڈی کرنی چاہیے سائنسز کے اندر؟ اچھا پہلی زیادہ بات تو یہ بہتر ہے کہ ہے پی ایچ ڈی صرف اس کو کرنی چاہیے جو اکیڈیمیا میں یا کوئی ریسرچ آرگنائزیشن میں. ہاں یہ تھوڑی نئی بات ہے, مطلب پی ایچ ڈی آپ سمجھتے ہیں کہ جو اکیڈیمیا کے اندر ہے اس کو ضرور کرنی چاہیے, یا کسی ریسرچ آرگنائزیشن میں ہے. صحیح, ادروائز آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ان دونوں جگہوں پہ نہیں ہیں تو آپ کیوں پی ایچ ڈی کریں گے؟ پی ایچ ڈی کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کچھ جاب ہی کرنی ہے تو ماسٹر کے بعد آپ کو بڑی اچھی جاب, ہاں آپ اسکل ڈیولپ کریں, اپنی جاب کریں, وہاں اپنے آپ کو. بیچلر کے بعد بیسٹ اپرچونٹی آپ ماسٹر کے لیے جائیں, وہاں پہ آپ کو 3 ایئرس کی ٹریننگ
الاؤ ہوتی ہے آفٹر یور ماسٹرس، صحیح ہے، صحیح وہ آپ کر سکتے ہیں. رائٹ. 3 ایئرز آپ جاب کریں تو اتنی دیر میں اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ اچھا آفر ہو جاتا ہے تو اس پہ وہ آپ کو ورک ویزا بھی آفر کر دے تو پھر آپ کنٹینیو کر سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے خاص طور پی ایچ ڈی کے بارے میں جو کہ ہم زیادہ بات کر رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جو کہ کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ امریکن انوائرمنٹ اچھا لگے، ان کا ماحول انہیں پسند آ جائے، تو کیا وہ وہاں رک سکتا ہے بندہ، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رکنا پاسبل ہے، یا اس کا کیا اپنے بارے میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے، یا اور کسی کو کیا مشورہ دیں گے؟ میرا تو یہ ہے کہ میرا چونکہ ایک تو ایچ ای سی کا بانڈ، ایچ ای سی کے بانڈ ہونے کے باوجود بھی آپ وہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں، آپ رائٹ. ایچ ای سی کو پے بیک کر سکتے ہیں. ہاں، پے بیک کرنا پڑے گا آپ کو سارا. یس یونیورسٹی کو pay انوائرمنٹ back تو اچھا کرنا ہے، پڑے ہر کوئی چاہتا ہے کہ یو ایس از دا بیسٹ پلیس ٹو لیو، لیکن تھوڑے سے ایشوز یہ بھی ہیں کہ آپ فیملی اگر آپ کی جہاں پہ لیونگ لوکیشن ریزیڈنس ہے وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے، کلچر وائز، سوشل وائز. ہم چونکہ مسلم فیملیز ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی پڑتی مسلمان ہیں. تو کافی ہیں یو کافی ایس اے ہیں، کے اندر، کوئی ایشو نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے، مسجدیں بھی ہیں، آپ کو عبادت کا بھی کوئی ایشو نہیں، انوائرمنٹ بھی اسٹیٹ ٹو ٹھیک ہے. اسٹیٹ ویری کرتا ہے، آپ کہاں رہ رہے ہیں رائٹ. وہ آپ کا جو ہے انوائرمنٹ موضوع ہے، وہ آپ کی فیملی کے لیے نہیں، کیونکہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ پاکستان میں کنٹرول نہیں کر سکتے کڈس کو، تو وہاں پہ آپ کیسے کریں آپ کے لیے گے؟ یہ چیزیں آزادی ہے، اور یہ آزادی کا ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہے نیگیٹو کہ سائڈ بچے جو ہیں وہ ظاہر بگڑ سکتے ہیں اگر آپ وہاں لیکن رہیں یہ ہے کہ گے. آپ کو بچوں کو بڑا اچھا لرننگ ایکسپیرینس بھی ہے، فل آپ کے بچوں پہ کوئی پریشر نہیں ہے. اچھا، تعلیم فرید نہیں ہے میرے خیال میں یو ایس اے میں، جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز میں تو تعلیم فری ہے، آپ کو پتہ ہے جی. ہائی اسکول تک فری ہے، امریکہ میں بھی ہائی اسکول تک ہائی فری ہے. اسکول تک فری ہے. یہ پاکستانی اگر جائیں ان کو بھی فری ہوگی ہائی سب کو اسکول؟ فری اچھا، سب کو ہائی اسکول تک تعلیم فری، اس سے اوپر پھر آپ کو پے کرنا ہوگا. صحیح. وہ فری اس شاید طرح سے ہے کہ جہاں کہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ سارا ٹیکس پولیس ڈپارٹمنٹ کو جا رہا ہوتا ہے، کچھ ایجوکیشن کو جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک سیٹ اپ انہوں نے جنریٹ کیا ہوتا ہے. مطلب صحیح. گورنمنٹ ایز سیلف پے نہیں کر رہی ہوتی، بٹ پیپل ہی پے کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کا. باقی آپ میرے خیال میں سمجھتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کی، یو ایس اے کی پی ایچ ڈی کی ڈگری سب سے زیادہ ویلیویبل ہے آپ کے خیال میں؟ اور اس میں یس آئی وڈ سے دیٹ، بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا خصوصاً گریجویٹ اسٹڈیز میں آپ کا ایڈوائزر کون ہے، رائٹ. اور آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے. رائٹ. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں. اگر آپ کا ایڈوائزر صحیح ہے، آپ کی یونیورسٹی بے شک رینکنگ میں نہیں آ رہی تو دین یو آر گڈ. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا ایڈوائزر جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، بے شک آپ کی یونیورسٹی بہت اچھی ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح. لیکن اگر آپ کی یونیورسٹی بھی اچھی ہے، ایڈوائزر بھی اچھے ہیں، ٹاپ اس کی ریسرچ پروفائل اچھا ہے، دین یو آر لکی کہ تو یہ بیسٹ کمبینیشن. ہر پی ایچ ڈی ورتھ فل نہیں ہے یو ایس کی، یہ بھی میں بتا دوں. ہاں، صحیح. یہ مطلب ہے جو میں نے دیکھا ہے کافی لوگ جو یو ایس سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، رائٹ. بٹ اسٹل دے آر انیبل ٹو فائنڈ گڈ پلیس. صحیح. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ سبجیکٹ کے اور آپ کی اوپر، اپنی ڈفرینٹ اسکلس آپ نے اسکلس کیسے کے ڈیولپ اوپر، کی ہیں. یونیورسٹی کے انوائرمنٹ اور سٹیز پہ، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی ظاہر فرق ہوتا ہوگا اس کے اندر. بہت شکریہ نعیم صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور ہم نے بہت سے موضوعات کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. میکسیمم باتیں تو سوالوں کو، بہت سی باتیں ہمارے کچھ میرے خیال رہ میں. گئی ہیں، کچھ اور آپ کوئی بات کرنا چاہیں، بس مشورہ یہ دینا چاہیں نیو پی ایچ ڈی اسپائرنٹ کو، کیا مشورہ دینا چاہیں لاسٹ جو میں؟ بھی جائے گا ایک تو اس کو فوکس رکھنا چاہیے. صحیح ہے. آپ کھیلیں کودیں، آپ انجوائے کریں. میل اور فیمیل دونوں جا سکتے ہیں آپ پاکستان سے، یہ جی دونوں کو آپ اور اگر سامنے کوئی رکھ میرڈ ہے تو وہ یوں کرے کہ آپ اپنی فیملی کا ویزا وغیرہ لگوا کے ساتھ ہی خود ہی جائیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ایک تو یہ کام کریں، دوسرا وہاں جا کے فوکس رکھیں آپ اسٹڈی پہ، باقی ساری کمیونٹی کے ساتھ بھی انٹریکشن رکھیں، سارا کریں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی کریں سارے. صحیح ہے. اچھا، سوشل ایونٹس آپ نے کوئی مس نہیں کرنا، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا بھی ہے اچھا، تو ایک بڑا اچھا بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے. انٹریکشن ہوتی ہے سب کے ساتھ. ڈپارٹمنٹ کا ہو گیا، آپ کے گروپ کا ہو گیا، وہ آپ نے مس نہیں کرنا. اور صحیح. دوسرا آپ ایکسرسائز وہاں پہ کریں رائٹ. اور پازیٹیو رہیں. صحیح ٹھیک ہے. ہے، آپ کا جو ہے فوکس آپ کو ٹھیک رہنا چاہیے اور محنت کریں. محنت. آپ محنت کریں، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے جو آپ اچیو کر لیں گے اگر آپ
صحیح پاس میں فوکس اور محنت کریں. محنت کریں. ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. اور کبھی بھی یہ نیگیٹو نہ سوچیں کہ آپ سے نہیں ہوگا. ایک شروع ہر کسی کو ہوتا ہے یہ کہ آپ سے ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن آپ نے محنت کرنی ہے اور محنت نہیں چھوڑنی. زبردست. نعیم ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان پی ایچ ڈی ان یو ایس اے اسپیشلی، اور یو ایس اے میں کا ایکسپیرینس کیسا تھا. نعیم صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اپلیکیشن پروسیس کیا ہے، کیا کیا ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ کے ساتھ شیئر کی، کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے، کیا کیا اسٹیپس ہیں. تو میں پوری امید کرتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر بہت کچھ لرننگ کے لیے ہے، بہت کچھ جاننے کے لیے ایک مٹیریل ہم نے پرووائڈ کر دیا ہے. اس کے باوجود اگر آپ اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس پہ بھی بھیج سکتے ہیں، نیچے کمنٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تبصرہ ضرور کیجیے گا، اس کو کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. اور کوشش کریں گے اگر آپ کے کچھ اور سوال ہیں جن کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا ہے تو ہم کسی نئے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ سے نعیم صاحب کو تکلیف دے لیں گے، ہم دونوں مل کے پھر اس پہ بات کر لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.